قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت دولت مند شخص تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ قارون کو اپنی دولت پر بڑا فخر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ دولت میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ ایک دن قارون نے ایک عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، تم اس بات پر آمادہ ہو جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں بے پناہ مال و دولت سے نوازوں گا۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع عام میں شامل تھے کہ اس عورت نے اس طرح کہہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس عورت کو اللہ کی قسم دے کر پوچھا، تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس عورت نے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہا، مجھے قارون نے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا اور مال و دولت دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرمائیے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر قارون کے خلاف بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے فرمایا، میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، قارون اور اس کے محلات کو نگل جائے، جبکہ بعض علماء بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تاریخی واقعات سنا رہے تھے تو قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے قارون، تم نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا؟ قارون نے جواب میں کہا، اے موسیٰ، اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال کی وجہ سے آپ پر افضل ہوں۔ اگر آپ پسند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے۔ قارون بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں نکل آیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، پہلے تم بد دعا کرو گے یا میں؟ قارون نے کہا، پہلے میں کروں گا۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی، لیکن اس کی بد دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے خلاف بد دعا کی، فرمایا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے کہ میری اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی دی، میں نے زمین کو یہ حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو پاؤں تک پکڑ لیا۔ آپ نے پھر فرمایا، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا، اس کے بعد وہ کندھوں تک زمین میں دھنس گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کے خزانوں اور مال و دولت کو بھی لے آ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، زمین کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور زمین اوپر سے ہموار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کی دولت کے ساتھ ہی زمین میں گاڑ دیا۔ کوئی بھی اس کو عذاب الہی سے بچا نہ سکا۔ جو لوگ اس کے جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے، قارون کا انجام دیکھ کر کہنے لگے، شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اگر ہمارے پاس بھی قارون کی جتنی دولت ہوتی اور ہم بھی سرکش اور گمراہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ ہمیں کبھی بھی کسی سے حرص نہیں کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔